انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں۔ بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا۔ ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا۔ بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا۔ اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ 10 علامتیں کہ اب آپ کی سوچ میچور ہو چکی ہے۔ آپ گلی محلے میں کھڑے گپے ہانکنے سے کتراتے ہیں۔ آپ اپنے سے کمزور لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معاف کرنے لگے ہیں۔ آپ مختلف رائے کا احترام کرتے ہیں۔ آپ جبری محبت کے قائل نہیں۔ آپ تکلیفوں مصیبتوں کو قبول کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کو جج نہیں کرتے۔ آپ ایک چپ سو سکھ پر عمل یقین کرنے لگے ہیں۔ آپ بات کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ صرف رد عمل دینے کے لیے۔ آپ نے ان میں سے کون سی عادت کو اپنایا ہے؟ 6 باتیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ چہرے کی خوبصورتی وضو کی عادت ڈالیں۔ دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، شیئر کریں۔ ہر قیمت پر خاموش رہنے کے 10 مقامات۔ اگر آپ کو پوری کہانی نہیں معلوم تو خاموش رہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے تو خاموش رہیں۔ غصے کی شدت میں خاموش رہیں۔ اگر آپ کے الفاظ کسی بہترین دوستی یا رشتے کو تباہ کر سکتے ہیں تو خاموش رہیں۔ اگر آپ کو موضوع کے بارے میں یقین نہیں یا علم کی کمی ہے تو خاموش رہیں۔ جب کوئی اپنی جد و جہد اور کمزوری بتا رہا ہو تو خاموش رہیں۔ اگر آپ کی خاموشی آپ کے رشتوں کو بچا سکتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو خاموشی رہنا میرے دوستو۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی دعائیں قبول؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادھم بخلی سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس ہر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو موت کی تکلیف۔ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے مگر موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر! یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ پلیز نماز جو ہے وہ قائم کریں میرے دوستو۔ آئی ہوپ آپ سب نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہی ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ تک ٹائم پر پہنچاتا رہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو،
فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ میرے دوستو، پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں، کیونکہ اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔